محافظ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ بالآخر پارس نے وہ بات بول ہی دی جس نے زوار کی دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ ایک طرف زوار اپنی محبت کو دل میں دفن کیے بیٹھا ہے، دوسری طرف پارس صاف الفاظ میں یہ جتانے والی ہے کہ اگر وہ کسی کو پسند کر لے تو اسے حاصل کرنا بھی جانتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا محبت واقعی ہمت والوں کو ملتی ہے، یا پھر باپ کی دی ہوئی زبان، برسوں پرانے وعدے اور خاندان کی عزت ایک بار پھر زوار اور پارس کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دے گی۔ آئیے آنے والی ایپیسوڈ کے ہر موڑ پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ محافظ ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں جذبات، محبت اور قربانی تینوں اپنے عروج پر نظر آئیں گے۔ مریم کی شادی کے تمام فنکشنز مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اصل کہانی اب شروع ہونے والی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ جب پارس کو معمولی سی چوٹ لگی تو زوار سب کے سامنے خود کو تو سنبھال رہا تھا، مگر رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اسے باہر بلا کر اپنے ہاتھوں سے اس کی پٹی کرتا ہے۔ پارس کئی بار کہتی ہے کہ میں خود دوا لگا لوں گی، لیکن زوار مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے کہ شفا دوا میں نہیں، میرے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ ہے جس نے شاید بہزاد صاحب کو سب کچھ سمجھا دیا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی آنکھوں سے پہلے ہی اس کے دل کی کیفیت پڑھ لیتا ہے، اور جب اس نے زوار کی بے چینی دیکھی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ صرف ایک باڈی گارڈ کی فکر نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ایک جذبہ ہے۔ البتہ بہزاد صاحب جلد بازی نہیں کرتے، وہ براہ راست پارس سے کچھ پوچھنے کی بجائے معروف کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا معلوم کرو آخر پارس کے دل میں زوار کے لیے کیا ہے۔ جب معروف بات کرتی ہے تو پارس اگرچہ کھل کر محبت کا اظہار نہیں کرتی، لیکن اس کی ہر بات یہی ثابت کرتی ہے کہ وہ زوار کو پسند کرنے لگی ہے۔ البتہ ایک جملہ معروف کو بھی پریشان کر دیتا ہے۔ پارس افسوس سے کہتی ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے خالہ، زوار تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک سوال ضرور بنتا ہے، آخر پارس کو اب بھی یہ کیوں لگ رہا ہے کہ زوار اسے پسند نہیں کرتا، جبکہ زوار نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ریشم سے محبت نہیں کرتا۔ ہر مشکل میں پارس کا ساتھ دیا، اس کی حفاظت کی، اس کے آنسو برداشت نہیں کر سکا بلکہ اپنی جان تک خطرے میں ڈال دی۔ شاید پارس اب زوار کے منہ سے صرف 3 لفظ سننا چاہتی ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ادھر اگلے دن بہزاد صاحب اور معروف واپس جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ ناشتے کی میز پر ماحول کافی خوشگوار نظر آتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اعجاز بخت کے دل کی پرانی برف کچھ حد تک پگھل چکی ہے۔ وہ براہ راست بہزاد صاحب سے بات تو نہیں کرتے، لیکن سلیمہ سے کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو دوبارہ ہمارے ساتھ ناشتہ کب کریں گے، کیا زوار کی شادی پر آئیں گے۔ یہ سنتے ہی بہزاد صاحب کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو جاتی ہے، جبکہ زوار بھی سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ یہی شاید بہزاد صاحب باتوں ہی باتوں میں زوار کے رشتے کے بارے میں پوچھیں، تاکہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہ پارس اور زوار کے مستقبل کے بارے میں سوچ سکیں۔ لیکن ممکن ہے اعجاز بخت فوراً کہہ دیں کہ میں اپنے بھائی عبدل سے وعدہ کر چکا ہوں اور زوار کی شادی صرف ریشم سے ہوگی۔ یہ سن کر بہزاد صاحب اور معروف دونوں اندر ہی اندر ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ شاید انہیں پہلی بار احساس ہوگا کہ یہ محبت اتنی آسان نہیں جتنی وہ سمجھ رہے تھے۔ البتہ یہاں ایک بات زوار کے حق میں بھی ضرور جاتی ہے۔ اگر غور کریں تو زوار نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اسے صرف پارس کی حفاظت کے لیے ملازم رکھا گیا تھا۔ نہ بہزاد صاحب نے اس کی ذاتی زندگی پوچھی، نہ معروف نے۔ ایک ملازم یا باڈی گارڈ خود سے اپنی منگنی یا ذاتی معاملات بیان نہیں کرتا جب تک اس سے پوچھا نہ جائے۔ اسی لیے اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو شاید وہ حالات کی وجہ سے ہوئی ہے، نہ کہ زوار کی نیت کی وجہ سے۔ ادھر ایک اور سوال بھی سب کے ذہن میں ہے۔ پارس خود تو مسلسل کہہ رہی تھی کہ وہ واپس جانا چاہتی ہے، لیکن جب بہزاد صاحب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ نہیں جاتی۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو بہزاد صاحب نے خود اسے کچھ دنوں مزید وہیں رکنے کا کہا ہو تاکہ آفتاب اور شاہین کو مزید آزمایا جا سکے،
کیونکہ ابھی تک وہ دونوں یہی سمجھ رہے ہیں کہ پارس مر چکی ہے، یا پھر حقیقت یہ ہے کہ پارس اب اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکی ہے اور وہ زوار سے دور جانے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ اسی لیے اگلی ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پارس اور زوار گاؤں کی سڑکوں پر ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ زوار نہایت نرم لہجے میں پوچھتا ہے، رات کو اتنا رو کیوں رہی تھی؟ کیا واقعی یہاں سے جانا چاہتی ہو؟ پارس مسکرا کر جواب دیتی ہے، نہیں، ابھی تو نہیں جانا چاہتی، پہلے تمہاری شادی دیکھوں گی، پھر واپس جاؤں گی۔ یہ سن کر زوار کے چہرے پر اداسی چھا جاتی ہے۔ وہ ہمت کر کے ایک ایسا سوال پوچھ لیتا ہے جو شاید کافی عرصے سے اس کے دل میں تھا، واپس جا کر کیا تم آفتاب سے شادی کر لو گی؟ اور ناظرین، یہی وہ لمحہ ہے جہاں پارس پہلی بار پورے اعتماد کے ساتھ زوار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، میں پارس بہزاد ہوں، اگر کسی کو پسند کر لوں تو اسے حاصل کرنے کی ہمت بھی رکھتی ہوں۔ یہ جملہ صرف ایک جواب نہیں بلکہ شاید زوار کے لیے ایک پیغام بھی ہے، جیسے پارس کہنا چاہتی ہو کہ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو صرف خاموش رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، محبت کو نبھانے کے لیے ہمت بھی دکھانی پڑتی ہے۔ اور دوسری جانب ریشم کا دل مسلسل ٹوٹتا جا رہا ہے۔ وہ بستر پر لیٹی رو رہی ہوتی ہے۔ اس کی ماں وجہ پوچھتی ہے تو ریشم کہتی ہے، مجھے لگتا ہے زوار سے میری شادی کبھی نہیں ہوگی، پارس ابھی تک گئی ہی نہیں، وہ میرے زوار کو مجھ سے چھین لے گی۔ ریشم کی ماں اسے تسلی دیتی ہے، لیکن ریشم کا دل شاید حقیقت کو محسوس کرنا شروع ہو چکا ہے۔ اور دوسری جانب شاہین اور آفتاب بھی ابھی تک صرف جائیداد کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ پارس دنیا میں نہیں رہی، اسی لیے اب وہ بہزاد صاحب کے قریب رہنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی دولت کسی ٹرسٹ یا خیراتی ادارے کو منتقل نہ کر دیں۔ لیکن انہیں کیا معلوم کہ جس پارس کو وہ مردہ سمجھ رہے ہیں وہ ابھی زندہ ہے، اور شاید بہت جلد ان کے سامنے بھی آنے والی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پارس واقعی اپنی بات سچ کر دکھائے گی اور زوار کو حاصل کر لے گی، یا پھر زوار اپنے باپ کی دی ہوئی زبان نبھاتے ہوئے ریشم سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑا سوال، جب بہزاد صاحب کو یقین ہو جائے گا کہ پارس اور زوار ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو کیا وہ خود یہ رشتہ مانگیں گے، یا قسمت ایک بار پھر ان دونوں کے درمیان نئی دیوار کھڑی کر دے گی؟ آپ کی نظر میں زوار کو اب کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دل کی سننی چاہیے یا اپنے والد کے وعدے کی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔